اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ سورہ النساء کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے قبیلہ کی طرف اپنا ایک لشکر روانہ فرمایا۔ قبیلہ والے لشکر کی خبر پا کر بھاگ گئے، سامنے نہیں آئے تھے، مگر ایک آدمی جس کے پاس کچھ بکریاں تھیں وہ نہیں گیا، پہاڑ کے پاس ہی اس نے ڈیرا لگا لیا۔ جب یہ اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو اس نے اسلامی طریقے سے السلام علیکم کہا، مگر ان لوگوں نے اپنی جگہ یہ اجتہاد کر کے سوچ کے کہ یہ صرف اپنا مال بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، مسلم نہیں ہے، باقی بھاگ گئے، یہ بھی ان کا ساتھی ہے، صرف یہ اس نے ایک بہانہ بنایا، اس کو غیر مسلم سمجھ کر قتل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر خاموش نہیں رہا، قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے غلطی کے۔ سارے احکام بیان فرما دے۔ جب موقع ہوتا تھا، جب ایسے موسم ہونا تو بارش اتر جاتی ہے، یہ احکام اسی طرح نازل ہوئے کہ ایک بات ہوئی تو پھر متعلقہ سارے مسائل بیان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عام قوانین بیان کر دیے کہ غلطی سے مسلمان مر جائے تو پھر کیا ہو، جان بوجھ کر کوئی مارے پھر کیا ہے، اور ایسی حالت میں جب کہ پتہ نہیں یہ مسلم ہے یا نہیں، سلام کہتا وہاں کیا، ساری باتیں بیان کر لی۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی ہو جائے۔ اس نے شکار پر فائر کیا تھا، آپ کسی آدمی کو لگ گیا، اس نے دشمن سمجھا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں تو یہ تو مسلم ہے، غلطی سے مارا جائے تو ہو سکتا، ورنہ مومن یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ایماندار بھائی کو مارے۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کی اللہ کے ہاں قدر و منزل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ فرما رہے تھے تو وہ تھوڑا سا چلے، پھر منہ موڑ کر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صرف جنگی ہے یا کچھ اور بھی؟ فرمایا نہیں، پہلے دعوت دو، اسلام کی طرف بڑھاؤ، کیونکہ تمہارے ہاتھوں ایک آدمی کو ہدایت نصیب ہو جائے نا، ایک آدمی کلمہ پڑھ لے تو وہ سرخ رنگ کے اونٹ جو ہیں ان کی قطاروں سے بہتر ہے۔ اب سرخ اونٹ جو تھا وہ بڑا عرب کا قیمتی مال تھا، جیسے ہمارے سامنے سمجھ لیں پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، تو یہ کہا کہ بے شمار سرخ اونٹ حاصل ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ لے، اللہ کی عدالت میں پیش کر دے کہ میری کمائی یہ ہے، میں نے اس کو اسلام میں دائرے میں۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا آتا کہ وہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو کعبہ شریف کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ اے کعبہ، تو اللہ کے نزدیک بڑی حرمت اور احترام والا، اور اللہ کے نزدیک ساری زمین سے پیارا ٹکڑا ہے، مگر مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تو اس سے بڑھ گئی۔ ایک آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کعبہ کیا، کعبہ بن گاہ ہے خلیل آدرس، دل گزر گاہ ہے جلیل اکبر۔ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنائی پتھروں کی عمارت ہے، مگر مومن کا دل جو وہ تو اللہ کا عرش ہے، اللہ اس میں رہتا ہے، ایمان ہے اس میں، اس لیے مومن کا قتل۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین و آسمان برباد ہو جائے نا تو اللہ کو اتنی فکر نہیں جتنی یہ کلمہ کو کہ مرنے کی ہے، کہ اسلام میرا نام لینے والا زمین سے چلا گیا۔ تو فرمایا مومن یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی مومن بھائی کو قتل کر دے، غلطی ہو جائے تو الگ بات، مارنا نہیں چاہتا تھا مر گیا۔
اس کا بھی فرمایا کہ کام بہت غلط ہوا. ایک ڈاکٹر علاج کر رہا تھا، وہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا مگر وہ مریض مر گیا. اب یہ بھی قتل خطا ہے کہ اگر اس سے غلطی سے مر گیا تو اس کو چاہیے کہ احتیاط کرے. اور یہ تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا اگر وہ جانتا ہی نہیں تو پھر تو اس سے قصاص لیا جائے گا، اس سے تو پوری طرح بدلہ لیا جائے گا کہ تم جانتے ہی نہیں کیوں کیا. اور جو جانتا تھا مگر غلطی ہوگی، دوائی کوئی دے دی دوسری ہوگی، تو ایسی غلطی پر بھی اس کو چاہیے بے احتیاطی کیوں ہوئی. ویسے علاج سے مر گیا ٹھیک ہے، مگر دوائی غلط لاپرواہی. تو فرمایا غلطی سے اگر مر جائے ومن قتل مؤمنا خطأ، غلطی سے بھی اگر کوئی مار دے فتحریر رقبۃ. اب اس کا علاج یہ ہے کہ کسی ایماندار گردن کو آزاد کرائے. کوئی غلام ہو نا مومن، کفار کی قید میں خرید کر آزاد کرے، اس کی بجائے ایک مومن لائے اسلامی حکومت میں، پھر جان چھوٹے گی کہ ایک مومن اگر گیا تو دوسرا مومن بھی اس نے آزاد کرا دیا. وَدِعَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور پوری کی پوری جو ہے نا دیت خون بہا کی رقم یہ اس کے وارثوں کے حوالے کر رہی ہے. وارثوں کی بھی حق تلفی ہوئی ہے، ان سے بھی زیادتی، ان کا آدمی مارا گیا، ان کو تو مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے. غلام مومن آزاد کرو الا يصدقوا، ہاں وہ وارث اگر معاف کر دے کہ چلو ہمارا بھائی اس سے بھی غلطی ہم نہیں لیتے، ان کی مرضی. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ آدمی جو مارا گیا ہے مومن مگر مسلمان علاقے کا نہیں ہے، اسلامی حکومت میں نہیں رہتا تھا، غیر مسلم علاقے میں تھا. اب دو طرح کے غیر مسلم علاقے، کسی سے تمہارا معاہدہ ہوگا صلح، کسی سے جنگ ہے. تو فرمایا اگر وہ آدمی جو غلطی سے مسلمان مارا گیا ہے دشمن قوم کا ہے، ان سے تمہاری جنگ ہے مومن، فتحریر رقبۃ مومنہ، اب وہ دیت اور خون با کی رقم نہیں دینی ہے ان کو، وہ تو کافروں کی امداد ہو جائے گی، دشمنوں کی وہ نہ دو، مگر غلام مومن آزاد کرنا ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر تیسری حالت ہے کہ وہ مسلم بھائی ہے مرا ہے ایسی قوم کے اندر جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ، قوم کافر ہی ہے اس کی مگر معاہدہ، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. پھر وہ پہلی والی حالت ہے، معاہدے کا بھی اتنا احترام ہے، کافر قوم میں رہ رہا ہے، کافر حکومت ہے، مگر فرمایا معاہدہ، اس لیے دارالاسلام میں رکھتا ہو مسلمانوں کی حکومت یا غیر اسلامی حکومت میں مگر معاہدہ، تو دونوں حالتوں میں غلام بھی آزاد کرنا ہے، خون بہا کی رقم بھی دینی ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر کسی کو یہ رقم نہ ملے، غلام آزاد نہیں کر سکتا، نہ دیت کی رقم ہے، تو پھر وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، روزے لگاتار. توبۃ من اللہ، پھر اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہوگی. صرف خالی توبہ کا غلطی سے مرا، جان بوجھ کر نہیں، اس پر بھی یہ حال ہے. اللہ کہتا ہے احتیاط نہیں کی، تم سوچ سمجھ کر کرتے فائد، مومن مارا گیا، اب یہ بھی جرم شمار ہوا، غلطی سے مرنا بھی. توبہ اس طرح منظور ہوگی 2 مہینے کے لگاتار روزے، ایک دن ہی چھوڑنا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کو جانتا ہے، وہ دانا ہے، جو احکام دے رہا نا یہ معاشرے کی بہتری کے لیے، اس طرح یہ عمل رہے گا. اب جو جان بوجھ کر مارے گا اس کا بیان آ جائے، مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے، مسلمان کہہ رہا تھا مسلمان کو مارے جان بوجھ کر. اتنی سزائیں اکٹھی قرآن میں کہیں نہیں آئی. کسی جرم پر اللہ اتنا ناراض نہیں ہوا جتنا اس جرم پر. ہم سود کا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رسول سے جنگ، وہ صرف ایک بات ہی، مگر یہاں کیا کہ جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے، نکلنا نصیب نہیں ہوگا. وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ ناراض ہوگا، اب اس سے راضی نہیں ہوگا، اللہ کا غضب ہو گیا اس پر، وَلَعَنَہُ، اور اللہ نے اس کو دھتکار دیا، اپنی رحمت سے محروم کر دیا، مایوس کر دیا کہ تو امید نہیں رکھ سکتا کہ تجھ پر میں کبھی فضل کروں گا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا کہ جان لیا، اور وہ بھی ایک کرما کو، یعنی اتنی سزائیں، جہنم ہمیشہ رہنا، اللہ کا غضب، اس کی لعنت اور عذاب عظیم. اور آگے پھر وہ بات جو تھی کہ وہ کلمہ کو مار دی. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کا فیصلہ کہ یہ مومن ہے یا نہیں دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، نبی بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی حق نہیں دیا، آپ بھی نہیں جانتے کہ دل میں اس کے کیا، یعنی اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ توبہ میں کہ منافق ہیں، مرضوا علی النفاق، بڑے ماہر منافق ہیں، لا تعلمہم، تو نہیں ان کو جانتا، مدینے میں بھی رہتے ہیں تجھے بھی نہیں پتا ان کا، نحن نعلم، صرف ہم جانتے ہیں. اس لیے یہاں کوئی بندہ حقیقی مومن کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، یہ غیب سے تعلق رکھنے والی بات ہے، صرف اللہ اس کو جانتا ہے.
اس لیے یہاں کسی عدالت کو، کسی قاضی کو، کسی نبی کو یہ حق نہیں دیا کہ دل چیر کر دیکھو جو اسلام کی ظاہری علامتیں ہیں ان کا اظہار کر رہا اس کو مسلم سمجھا۔ اب اس نے السلام علیکم ہی کہا تھا، اس پر اللہ نے پکڑ لیا کہ اے ایمان والو، صحابہ تھے۔ اب کہتے ہیں ولی جو ہے نا لوح محفوظ دیکھتا، کہ لوح محفوظ ہر وقت ولی کے سامنے رہتا، وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، مجاہد ہیں۔ آدمی سامنے آیا، بکریاں اس کے پاس، اس بیچارے نے السلام علیکم کہا، انہوں نے مسلمان نہیں سمجھا، انہوں نے کہا جان بچا نہیں، مار دیا۔ اب قرآن کیا کہتا؟ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کو بات بتا دے، الگ بات ہے، غیب کس نے جانا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، جہاد کے لیے جاؤ، دستے جائیں تو خوب چھان بین کیا کرو، تحقیق کیا کرو، پوری طرح جانچو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تم نے کیوں کہہ دیا کہ مومن نہیں ہے؟ اس نے جب اسلام، اس وقت کافر نہیں السلام علیکم کہتے تھے، مسلمانوں کی صرف علامت شعار تھا، کوڈ ورڈ جیسے ہوتا ہے۔ اس لیے جب اس نے السلام علیکم کا اللہ کہا، جو السلام علیکم کہتا ہے تمہیں کیا حق ہے کہ تم کہو کہ یہ مومن نہیں ہے؟ کیوں قتل کیا اس کو؟ اور اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اسامہ کتنے حضور کو پیارے، آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں جن کا خاص وصف ہے حب رسول اللہ، حب نہیں، حب محبت کرنے کو کہتے ہیں، حب زیر پڑے محبوب کو کہتے ہیں، لاڈلا پیارا، حب رسول اللہ۔ اور ایک پران پر حضرت حسن ہوتے، ایک پر اسامہ ہوتا، اس کے والد کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا پہلے۔ تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک لشکر کا امیر بنا کر دیا۔ اب وہاں ایک ایسا کافر سامنے آیا، بڑا بہادر دلیر، جس نے بہت مسلمانوں کو نقصان کیا، بہت مارے، مسلمانوں کا دل غیظ سے بڑھ گیا، جل گیا مسلمان کہ یہ قابو آیا، بوٹیاں اڑا دیں گے۔ اب آخر میں وہ ایک کونے میں قابو آ گیا، گھیرا تنگ ہو گیا، قابو آ گیا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، مگر حضرت اسامہ نے قتل کیا۔ اتنے مارنے کے بعد اب یہ کلمہ پڑھ رہا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خبر ہوئی، آپ اندازہ کریں کلمے کا احترام کتنا ہے۔ بدقسمتی سے مذہبی لوگ بھی اس کو بھول گئے کہ اپنے ہم خیال، ہم عقیدہ مسلم ہیں، اشہد اللہ اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ اذانوں میں کہہ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں ان کی مسجدوں میں، فتوے شائع کرتے ہیں۔ اب وہ آپ کو نظر آ رہا کہ ایسے آدمی کے بارے میں سب سمجھا تو یہی جائے گا کہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا، بظاہر صحیح بات تھی حضرت اسامہ، مگر حضور نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اسامہ تو اس لا الہ کا جواب کیا دے گا؟ وہ بار بار کہتے رہے یا رسول اللہ، اتنے اس نے قتل کیے تھے، وہ قابو میں آ گیا۔ اس نے کہا، حضور نے فرمایا اللہ نے تجھے دل چیرنے کا حکم دیا، جب اس نے لا الہ کہہ دیا تھا رک جانا چاہیے۔ اب تو قیامت کے دن جب وہ لا الہ لے کر آئے گا اس کا جواب کیا دے گا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور نے اتنا ڈانٹا، اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کاش میں آج نئے سرے سے اسلام میں آیا ہوتا تو میرے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، یہ قتل بھی میرا معاف ہو جاتا۔ یہ تو حضور نے اتنا ڈانٹا کہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ان کے دن میرا کیا بنے گا۔ اور میں جب وہ لا الہ لے کر پیش ہوگا تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اتنے قتل کیے تھے، لا الہ کوئی شاید نہیں، جب اللہ کی توحید کا اس نے اقرار کیوں قتل کیا؟ اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایسا وقت آیا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت اسامہ جو تھے حضرت علی سے بہت محبت رکھتے تھے۔ مگر جب حضرت علی رضی اللہ نے پیغام بھیجا کہ اسامہ میرا ساتھ دو ان جنگوں، تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کرے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ کہیں نا کہ شیر نے منہ کھولا اور تم ان کی اس کے منہ میں داخل ہو جو میں ہو جاؤں گا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مگر یہ کلمہ گوں کی جنگ جو ہے نا، جو وہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اسی سے میں آج تک غمگین ہوں کہ اس کلمے کا کیا بنے گا۔ اس لیے کلمہ گو کی جنگ میں مجھے آپ معذور سمجھیں، آپ نے معذور سمجھا کہ چلو نہیں ٹھیک ہے، یعنی ایک کلمہ گو جو ہے اللہ کے نبی اس کی یہ قدر ہے کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، جب اس نے السلام علیکم کہا تھا تم کو کیا حق تھا یہ کہنے کا تو مومن نہیں ہے؟ کیوں ایسا کہا اور اس کو قتل کر دیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے، کوئی آدمی آہستہ آہستہ آپ سے بات کر رہا تھا، آپ کی آواز اونچی ہوئی تو پتہ چلا کہ کسی مسلمان کی شکایت کر رہا، اس نے کہہ رہا کہ وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا اشہد اللہ الا اللہ، وہ یہ پڑھتا نہیں ہے اشہد اللہ، کہنے لگا بڑا بڑا شہادت اللہ، جیسے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پڑھتا مگر اس کے کلمے کا کیا اعتبار ہے؟ میں خواہ بخواہ کی بات، آپ کون ہے قاضی دنیا میں فیصلے کرنے والی؟ اللہ کرے گا، تو وہ دل سے پڑھتا ہے یعنی